السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ یزید کا معاملہ اور اس کی فوج کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شہید ہوئے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، تو وہ شہادت تو ایک عظیم مرتبہ ہے، اور اس مرتبے پر سوگ منانا یا غم منانا اور ماتم کرنا تو اسلام میں اور اہل سنت میں بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے۔ رہی بات پانی کی سبیل لگانا، دودھ کی سبیل لگانا، کھچڑے پکانا، یہ تمام غیر اسلامی طریقے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ چند ضعیف احادیث کو جب جمع کیا جائے تو اس میں ایک روایت ملتی ہے کئی ضعیف حدیث میں کہ محرم، چونکہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے محرم کی عظمت و برکت ہے، اور عاشورہ 10ویں محرم کی رحمت و برکت ہے، اور اس مہینے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے 10 محرم کو اچھا کھانا بنانا یہ ضعیف روایت ہے۔ لیکن کھچڑا پکانا وہ اس لیے کہ حسین کو رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کو کھانا نہیں ملا کسی طرح کا، اس لیے اس میں تمام آئٹمز کو جمع کر کے کھچڑا بنایا جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ غم منانا اسلام میں 3 دن سے ناجائز اور حرام ہے۔ صرف بیوی کو جائز ہے کہ وہ مکمل 4 مہینے 10 دن عدت میں وہ سوگ میں رہے۔ اسی طرح سبیل لگانا، بھائی اگر حسین رضی اللہ عنہ پیاسے تھے، پہلے تو یہ بات ثابت آپ کیجئے کہ وہ پیاسے تھے، نماز تو پڑھتے تھے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں، پھر وضو کیسا کرتے تھے؟ ثبوت ہے وضو بھی کرتے تھے نا، تو پانی تو تھا۔ لوگوں نے اتنی من گھڑت باتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کہیں اور ان کے تعلق سے گڑی ہیں، اور لوگوں کو ایموشنل کر کے اپنے پیٹ کا معاملہ بنایا ہوا ہے کہ صحیح باتوں کو بھی غلط بنا دیا ہے اور مسلمانوں کو غلط طریقوں میں پھنسا دیا ہے۔ بھائی آج اگر آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ یہ راستے پہ یہ سبیل کیوں لگائے ہوئے ہیں اور یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں، لوگ اپنا خون کیوں بہا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، ان کو شہید کیا گیا، یہی کہیں گے نا؟ اگر غیر مسلم آپ کو یہ کہہ دے کہ کس نے شہید کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمانوں نہیں نا، منافق مسلمانوں نہیں نے تو کیا تھا، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا، اس کا غم مسلمان ہی منا رہے۔ غم منانا تو 3 دن سے جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے اور صحیح طریقہ جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے اس طریقوں کو فالو کرنے کی ہدایت دے، ورنہ اگر غم منایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی منائیے۔ غم منانا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فجر کے وقت میں لوگوں نے قتل کیا، ان کی جو 17 رمضان کو شہادت ہوئی اس پہ بھی غم منائیے، آپ ماتم کیجئے، مت کھائیے اچھے ڈشیں رمضان میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ کو، بہت مظلومانہ شہادت ہوئی، اس پر بھی غم منائیے، اس پر بھی ماتم کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ 1 محرم کو شہید ہوئے، اس پر بھی ماتم کیجئے، غم منائیے، سبیلے لگائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو 1 مہینے تک لوگوں نے کچھ پینے کے لیے نہیں دیا، تو آپ ان پہ بھی ماتم کیجئے نا۔ یہ جو روایتیں آ رہی ہیں یہ شیعوں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ہمیں اہل سنت والجماعت کا طریقہ جو حق والا طریقہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اور قیامت کے دن کو اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں نوجوانوں کے سردار کی سرٹیفکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔